السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن عروة بن زبير رضي الله عنه قال قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلين اختصما إلى رسول الله في أرض غرس أحدهما فيها نخلة والأرض للآخر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله وقال ليس لعرق ظالم حق، رواہ ابو داؤد و اسنادہ حسن۔ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صاحب نے بیان فرمایا کہ دو آدمی ایک زمین کی بارے میں آپس میں جھگڑا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جن میں سے ایک نے دوسرے کی زمین میں کھجور کا درخت لگایا تھا، یعنی جس نے کھجور کا درخت لگایا وہ کوئی اور بندہ تھا اور زمین دوسرے بندے کی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں یہ فیصلہ فرمایا کہ زمین تو مالک کی ہوگی، اور کھجور والے کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ زمین سے اپنا کھجور کا درخت نکال لے، اور یہ بھی فرمایا کہ ظالم یعنی ناحق جڑوں کا کوئی حق نہیں۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا، اس کی سند حسن ہے۔ کسی کا مال غصب کرنے سے متعلقہ احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو اس باب میں بیان کر کے جو بات سمجھائی گئی ہے وہ یہ کہ کوئی بندہ اگر کسی دوسرے کی زمین میں اس کی اجازت کے بغیر ناحق کوئی چیز اگا لے تو پھر اس کا کیا حکم؟ تو یہ دو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا یہ قضیہ لے کر آئے، جھگڑا لے کر آئے کہ جو زمین کا مالک تھا وہ کھجور لگانے والے کو یہ کہہ رہا تھا کہ تم اپنی کھجور میری زمین میں سے نکال۔ معلوم ہے کہ کھجور کو لگانا یہ ذرا ایک صبر آزما کام ہے، اور کھجور ایک قیمتی درخت ہے، اور لگانے والے نے اس کو اس کی زمین پہ لگا دیا، اس کو معلوم نہیں پڑا، یا اس نے جان بوجھ کر اس کی زمین میں وہ لگا دی کہ جی یہ کسی دوسرے کی زمین ہے لیکن کھجور جو ہے وہ میری ہوگی اور اس کا پھل میں کھاؤں گا، اور جس کی زمین میں لگا تھا اس کو بھی شاید شروع میں اندازہ نہیں ہوا، یا زمین بڑی ہوئی کہ جس کی وجہ سے وہ پہلے اس کی طرف توجہ نہیں کر سکا، اور جب دیکھا تو اس کی زمین میں یہ درخت موجود ہے، تو اب وہ لگانے والے کو کہتا ہے کہ تم یہاں سے اس کو اکھاڑو۔ اور حدیث کے جو آخری الفاظ ہیں اس سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ شاید وہ کسی عوض کا مطالبہ کر رہا ہے جس نے کھجور لگائی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو جس کی زمین ہے وہ اس کا حق، یعنی کوئی بندہ اگر کسی جگہ کو آباد کر رہا ہے یا وہاں پر کوئی پودا لگا رہا ہے جبکہ وہ زمین کسی اور کی ہے، تو اس آباد کاری یا پودے لگانے اور اس کی آبیاری کرنے کی وجہ سے وہ زمین اس کی نہیں ہوگی بلکہ وہ اصل مالک کی ہے۔ تو اس طرح سے ہیلے بہانے سے کسی کی زمین غصب نہیں کی جا سکتی کہ جی میں نے تو یہاں اتنا عرصہ کاشتکاری کی ہے، میں نے تو یہاں یہ کیا ہے، میں نے تو فلاں کیا ہے۔ بعض جو لوگ ہیں وہ دوسروں کے کرایہ دار ہوتے ہیں اور کرائے پہ زمین لے کے یا کہ کوئی دکان لے کے کچھ عرصہ وہاں کاروبار کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب ان کو خالی کرنے کو کہا جائے تو پیسے مانگنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو اتنا عرصہ یہاں کام کیا ہے اور فلاں کیا اور ایسے کیا۔ بھائی کام کیا ہے تو اس سے کمایا ہے اور اس کا کرایہ ادا کرنا آپ پر لازم تھا، نہیں جی وہ گڈ ول بن گئی ہے اور اس فلاں ہو گیا، جب ہم یہاں آئے تھے تب تو اس جگہ کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ تو بھائی جب اس جگہ کی کوئی اہمیت نہیں تھی تو آپ کو یقیناً وہ اس کرائے پہ ملی تھی جو غیر اہم جگہ کی کرائے پہ تھا، اور اگر یہ اب اہم ہو گئی ہے تو اس کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ آپ وہاں بیٹھے رہیں۔ اگر جس کی ملکیت ہے اس کو خود ضرورت ہے
تو وہ خالی کروانا چاہے تو خالی کرنا، غصب نہیں کر سکتا اس کو۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جس کی ملکیت ہے وہ اس کو کہے کہ تم اب مارکیٹ کے حساب سے کرایہ دو، جو بازار میں مجھے دستیاب ہے یا مل رہا ہے، یا یہ کہ میں تمہیں پہلا حق دیتا ہوں، میں نے اس کو فروخت کرنا ہے تو تم خرید لو، تو یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ غصب کرنا شروع ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ملکیت تو اس کی ہے جس کی زمین۔ کھجور والے کو آپ نے فرمایا تم اپنی کھجور یہاں سے نکالو، ظاہر بات ہے وہ اس نے اگائی تو وہ اس کی ملکیت ہے، کھجور اس کی ملکیت ہے، تو آپ نے زمین کی ملکیت والے کو اس کا حق دیا، اور جو کھجور کی ملکیت ہے وہ اس کی قائم رکھی اور کہا اس کو نکالو۔ اب نکالنے میں ایک مسئلہ ہے، کھجور ایک ایسا پودا ہے جس کو اگر وہاں سے نکال جائے، اور عموماً بھی پودے اسی طرح ہوتے کہ ان کو ایک جگہ سے اکھاڑا جائے تو دوسری جگہ جا کر وہ صحیح طریقے سے لگ پائیں گے یا نہیں پائیں گے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے درخت کو نکالا جائے دوسری جگہ لگایا جائے تو سوکھ جاتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس میں اگر تمہارا نقصان ہو گیا تو ظالم جڑوں کا کوئی حق نہیں، یعنی اگر تم نے یہاں سے کھجور نکالی اور تم نے وہاں جا کر کہیں اور لگائی اور وہ نہیں لگ سکی، سوکھ گئی، تو تم اس کے سوکھنے پر کسی معاوضے کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ اس ٹکڑے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ شاید یہ بات کہتا تھا کہ مجھے کوئی معاوضہ دیا جائے اس کا، جبکہ جس کی زمین تھی وہ اس کو کہتا تھا تم نکال لو، مجھے نہیں چاہیے یہ کھجور، اور اگر نکالتے ہو تو بعد میں تم جانو، تو وہ کہتا تھا نہیں مجھے کوئی معاوضہ دو۔ تو آپ نے فرمایا کوئی معاوضہ نہیں، اس لیے اگر کسی کی ایسی کوئی چیز اس نے ناحق لگا دی ہے وہ اس کو لے جائے، اور اگر وہاں جا کر وہ خراب ہو جائے یا کوئی معاملہ ہو تو یہ پھر اس کا نقصان ہے کہ اس کو کسی دوسرے کی زمین پر اس کو لگانے کی حاجت نہیں تھی، اور یہ بدنیتی کا اظہار ہے کہ وہ کسی دوسرے کی زمین پر اس طرح کے معاملات کرے۔ اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے اس کی شرح میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کچھ فوائد ذکر کیے، ان میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس روایت کے شروع میں راوی نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی صحابی نے یہ بات بیان کی کہ دو لوگ آئے، یعنی صحابی کا نام متعین نہیں، اور معلوم ہے سند میں اگر کوئی راوی مجہول ہو جائے، پتہ نہ چلے وہ کون ہے، تو سند ضعیف ہو جاتی۔ لیکن یہ اہل السنہ والجماعہ کا اصول ہے کہ اگر پیچھے سے ساری سند معلوم ہے اور آ کر صحابی کا نام پر مجہول ہو جائے کہ پتہ نہیں چل رہا کس صحابی نے یہ بات کہی ہے، تو وہ سند درست ہوتی ہے، حسن ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ الصحابہ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں۔ صحابہ کے بارے میں اہل السنہ والجماعہ کا یہ موقف ہے کہ ان میں سے کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے جھوٹ نہیں بولتا تھا، اور یہ منہج سمجھ لینا چاہیے۔ بالخصوص محرم کے دن شروع ہو گئے، اور بعض لوگوں کو ہر محرم کے اندر یہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے کہ وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تنقیص کرے۔ تو اس لیے صحابہ کلہم عدول، تو صحابی کے نام کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے سند کمزور نہیں پڑتی، حدیث قابل قبول رہتی، اسی لیے انہوں نے کہا یہ حدیث قابل حجت ہے۔ اور دوسری بات شیخ عثیمین فرماتے ہیں کہ یہ جو دو بندے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ بھی صحابہ ہی تھے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ کے درمیان بھی آپس میں کسی نہ کسی بات پر اختلاف ہو جاتا تھا، کوئی مخاصمت ہو جاتی تھی، کوئی جھگڑا ہو جاتا تھا۔ اب یہاں دو بندوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق پر مبنی فیصلہ فرما دیا، لیکن ان دونوں کو اس بات پر آپس میں مباحثہ کرنے پر کوئی ڈانٹ نہیں پلائی، کسی کے لیے کوئی وبال نہیں بیان کیا۔ کیوں؟ کہ یہ انسانی فطرت ہے کہ لوگوں کے مالی معاملات میں اور دیگر چیزوں میں آپس میں اختلاف رائے ہو جاتے ہیں، لیکن اس اختلاف رائے کا فیصلہ کرنے والوں کو حق پر مبنی فیصلہ کرنا چاہیے، اور انسان کو ناحق دوسرے کے ساتھ جھگڑا نہیں بنانا چاہیے۔ ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہر بندہ یہ سمجھ ہوتا ہے میں حق پر، جیسے کہ کھجور لگانے والا یہ سمجھ رہا تھا کہ چونکہ میں نے کھجور لگائی ہے تو میں حق پر ہوں، اگر یہ میں نکالوں گا تو خراب ہوگی، میرا حق بنتا ہے، جبکہ زمین والا یہ سمجھتا تھا کہ اس نے بغیر پوچھے لگائی ہے اور میں حق پر ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین والے کے حق میں فیصلہ سنایا کہ وہ حق پر ہے، کیونکہ اس کی اجازت کے بغیر یہاں یہ کام ہو۔ تو اس لیے کبھی ایسا ہو جاتا ہے، اور ایسے میں
اس چیز کو کفر اور اسلام کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔